محنت میں سب سے پہلے کلمے کی محنت ہے کہ کلمہ دل میں آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیل، محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیل، کہ جتنا ہمارے دلوں میں درد یقین ہے وہ نکل جائے، ایک اللہ جل جلالہ ذات عالی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر سب سے پہلے اسی بات کا بیان کیا، یعنی علماء کرام فرماتے ہیں 12-13 سال اس میں لگے کہ کلمہ زبان سے دل میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا ہے، ایک برس کا فاصلہ ہے زبان سے دل، لیکن محنت میں سالوں لگے، پھر اس کو یہ یقین ہو گیا کہ خالق ہمارے اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ یہ جتنا میں نقشہ نظر آ رہے ہیں یہ سب مخلوق ہے، سب کا خالق اکیلے اللہ ہے۔ ایک چیز بھی نہیں تھا، اللہ نے ارادہ کیا، پانی کو پیدا کیا، پھر پانی پھر ارادہ کیا، پانی سے پانی کا بلبلا ہوگا، حرم شریف کی جگہ سے اللہ نے زمین کو بنایا، پھر زمین میں اللہ نے کیلوں کی جگہ پہاڑوں کو رکھا، پھر درخت، نباتات، جمادات، آسمان، زمین، سارا نظام اللہ اکیلے اللہ نے بنایا۔ یہ کوئی نقشہ نہیں تھا، بغیر نقشے کے اللہ نے بنایا۔ اللہ پاک کو سوے ہے، شکلیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ انسانوں کی شکلیں اللہ نے بنائی، جانوروں کی شکلیں اللہ نے بنائی، پہاڑوں کی شکلیں اللہ نے بنائی۔ آسمان کا کوئی نام نشان نہیں تھا، اکیلے اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائے، سمندر بنایا۔ یہ اللہ خالق ہے، رات کو لاتا ہے، پھر رات میں دن کو بدلتا ہے، تو رات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا، اور پھر دن کو یعنی رات کو بدلنے والا اس میں دن لاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کہ ہمارا یقین بن جائے۔ اگر اللہ پاک دن کو لمبا کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس کو چھوٹا کر دے، اللہ پاک رات کو لمبا کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ رات کو چھوٹا کر دے۔ یعنی بارشوں کو برسانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم بارش برساتے ہو کہ میں بارش برساتا ہوں، بارش کا برسانے والا اللہ کی ذات، پھر اس کو روکنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خود مجموعی دے رہے تھے، ایک دیہاتی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ دعا کرو، یعنی بارش کی ضرورت ہے، جہاں پیاسے اور اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک بارش برسائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے بارش کو شروع کیا۔ پھر اگلے جمعہ پھر آیا، پھر مدنے میں کھڑا ہوا، یا رسول اللہ دعا کرو کہ اللہ پاک بارش کو روک دے۔ پھر دعا کیا، اللہ نے بارش کو روک دیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ برسانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو روکنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر پاک بارش کو شروع کر دے، ساری دنیا والے مل کر اس کو روک نہیں سکتے۔ سیرا میں ایک دفعہ اجتماع تھی تو خدیجہ میں حج سے مطلب بیان کروا رہے تھے، بارش شروع ہو، بہت تیز بارش، پھر ندی نالے پانی میں بھر گئے، تو حج صاحب نے فرمایا ایسی راہ والوں سارے اسلحے کو نکالو اور اس ندیوں کو اس بارش کو روک سکتے ہو، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اکیلے اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، حالات کا بھی اللہ خالق ہے اور چیزوں کا بھی اللہ خالق ہے۔ اللہ نے چیزوں کو پھر پیدا کیا اور اس میں تغیر بدلنے والا اللہ کی ذات۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی لوگوں نے آگ لگائی تو اللہ نے حکم دیا، بڑا واقعہ ہے، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا ہو جا اور سلامتی والا بن جا۔ تو فرمایا جب ٹھنڈا کا لفظ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی۔ یہ لا الہ الا اللہ، آگ برقرار ہے
آگ کی شکل کو نہیں بدلا، آگ سے جلنے والا صفت ابراہیم علیہ السلام کی نکال دیا۔ ہاں تو یہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے کہ چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات اور اس کا مالک بھی اللہ کی ذات۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ نے فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ میرا عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ ابھی دیکھو اس میں کتنے نسخے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا ہے، اس میں فائدے ہیں، یہ فائدہ اور بھی فائدے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حکم دے کہ اس کو پھینک دو۔ ابھی دیکھو آپ کے ہاتھ میں فائدے کی چیز ہے، کوئی آپ کو کہہ دے اس کو پھینک دو، ہاں لیکن وہ تو پیغمبر تھے، حکم ماننے والے تھے، تو اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ میرا عصا ہے اس میں فائدے ہیں، اللہ کے حکم کو مان لیا اور اس کو پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو اللہ جل شان نے اس کی شکل کو بدل دیا، اس کو شکل کو بھی بدل دیا اور اس کے صفات کو بھی بدل دیا۔ اس نے کہا یہ میرا ہے اور اس میں فائدے ہیں۔ اللہ نے دیکھو وہ سانپ بنایا، بڑا اژدہا بنایا، اب اس میں فائدے ہیں، کہتے ہیں اس کو پکڑو، وہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا ہے اور اس میں فائدے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو تربیت کرنا چاہا تو وہ حیران ہو گیا، یہ انسان کا فطرت ہے کہ خوف والی چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ کرو، خوف نہ کرو، اس کو پکڑو، منہ کی طرف سے پکڑو۔ ابھی جب اس کو حکم مان لیا، فائدے والی چیز کو حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا، ابھی نقصان والا چیز ہے، نقصان والا چیز سے تو آدمی ڈرتا ہے، پھر اللہ نے حکم کیا کہ اس کو پکڑو۔ ابھی دیکھو حکم کی وجہ سے فائدے کی چیز کو چھوڑا اور حکم کی وجہ سے نقصان والی چیز کو پکڑا۔ جب پکڑا تو اللہ نے اسے پھر عصا بنا دیا۔ ابھی دیکھو اللہ نے بتا دیا کہ جس چیز میں تمہیں فائدے نظر آئے یہ فائدے میں نے رکھے ہیں، اگر میں چاہوں تو اس کی شکل کو بھی بدلوں گا اور اس کی صفات کو بھی بدلوں گا، اور اس کے صفات کو بدل دیا، نقصان والا چیز بنایا اور دشمن بنایا، یہ تو نقصان والا چیز ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اس کو پکڑو، جب پکڑ دیا کہ جس میں تمہیں نقصان نظر آئے تو نقصان میں نے رکھا ہے، جب میں اس کو چاہوں گا تو اس کی شکل کو بھی بدلوں گا اور اس کی صفات کو بھی بدلوں گا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، سارے کائنات کا اکیلے اللہ خالق ہے اور اکیلے اللہ سارے کائنات کا مالک ہے۔ یہ حالات خود نہیں آتے، ہم کہتے بہت گرمی ہے، آج سے رحمۃ اللہ فرماتے جب گرمی ہو ایسا کہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ گرمی ہے۔ جب سب سردی ہو پھر یہ کہو اللہم اجرنی من ظمہریرہ، اے اللہ سردی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سردی کرانے والا، اللہ پاک گرمی کرانے والا ہے۔ ہمارا دھیان ہر آن ہر گھڑی مخلوق کی طرف نہ جائے، اللہ کی طرف ہمارا دھیان جائے۔ جب یہ یقین بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نے 2 حکم مانے، وہی عصا اللہ نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ بس یہاں سے نکل جاؤ، اپنے علاقے میں جاؤ، پھر ہم اس کو چھوڑتا نہیں تھا، یعنی اس کو غلام بنائے ہوئے تھے، اپنے علاقے میں اس سے کام لیتا تھا، ظلم کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اس کی دکانوں کو یعنی فصلوں کو جلاتا، بہت زیادہ ظلم۔ یعنی جس طرح ہمارے ملک میں کوئی آ جائے اور ہمارے ملک والے اس پر قبضہ کر دیں کہ تم ہمارے غلام، وہ تو دوسرے ملک کے آئے ہوئے تھے، شام سے آئے ہوئے تھے، ابھی مصر میں آباد تھے، بڑا واقعہ ہے، تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس کو غلام بنایا اور اس کو تکلیفیں دیتے تھے، کیونکہ اس کا عمل کمزور ہو گئے تھے، عمل خراب ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس میں محنت کو شروع کیا، ایمان اس کا بھی کیا، ایمان پر محنت کیا، عمل اس کا بنایا، فرمایا حکومت ظالم ہے، تم یعنی وہ مگر حکومت کے پاس نہ جاؤ، تم گھروں کو قبلے کی سمت بناؤ، نمازیں پڑھو، سب کو اختیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر محنت کرتے، فرعون پر محنت کرتے کہ تم ایمان لے آؤ، بنی اسرائیل پر محنت کرتے کہ تم ایمان اور تقویٰ بناؤ، عمل ٹھیک کرو، مسلم بن جاؤ۔
لیکن جب وہ سب صحیح ہو گئی تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. جب نکل گئے فرعون نے کہا ہماری اجازت کے بغیر نکل گئی اور اس کے پیچھے فوج کیا پکڑو اس کو. ابھی وہ تھوڑی تھی, حکومت کا فوج بہت زیادہ تھا, لاکھوں کے حساب سے وہ زیادہ تھی, وہ تھوڑی تھی, وہ بغیر اسلحے کی, یہ اس کے ساتھ اسلحہ حکومت فوج. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس راستے پہ لے گیا جس راستے میں سمندر آتا تھا, دریا آتا تھا, اور وہ خشکی کا راستہ اس کو بدل دیا. ابھی وہ حیران ہو گئے. یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تو سمجھ گئے کہ ہم ہلاک ہو گئے. دیکھنے والے بھی کہتے کہ بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے, فرعون اس کو بھی قتل کرے گا. تو انہوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرے مراد سے نکالے گا. ابھی وہ حیران ظاہر میں, پیچھے بھی خون کا سمندر, آگے پانی کا سمندر, درمیان میں گھیر گئے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سمندر کے لاٹھی کو عصا کو مارو. مولانا محمد عمر سے پلنپوری رحمۃ اللہ فرماتے یہ حقیقت میں صاحب میں تو سمندر پہ لاٹھی ماری, حقیقت یہ تھا کہ ساری دنیا کی عقلوں پہ ایک لاٹھی ماری. اگر تو یہ کہتا ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارو گے تو اسے کچھ چینٹے نکلیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ اگر تو یہ کہتا ہے اور حکم کہتا ہے کہ سمندر پہ مارو. ابھی فرمایا کہ سارے دنیا کے انسانوں کے عقلوں پہ لاٹھی ماری. اگر تو کہتے پھر ان کے سر پہ مارو کہ وہ ختم ہو جائے, کام ختم ہو جائے گا. لیکن حکم کہتا ہے, اس لیے فرماتے ہیں ہم نے عقل میں ہر جگہ نہیں, ہم نے حکم کو دیکھنا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے 2 حکم مانے لاٹھی پہ, تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ مارو سمندر پہ. جب مار دیا تو سمندر میں اللہ نے 12 راستے بنا دیے. جب 12 راستے بن گئے, بنی اسرائیل اس میں چلے گئے, فرعون بھی اس کے پیچھے چلا گیا. ابھی جب وہ قاتل انسان نکل گیا, یہ سب سمندر میں داخل ہو گئے. لاکھوں کے حساب سے بعض علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ یا 10 لاکھ کا فوج تھا اس کا. تو وہ جب گھس گئے تو اللہ نے اس پانی کو حکم دیا, اس پہ چل پڑا, راستے ختم ہو گئے, بنی اسرائیل کو نجات ملا, اور فرعون سارے قبطی جو تھے وہ غرق ہو گئے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے ایک حکم میں 6 لاکھ کا نجات تھا, اور ایک حکم میں 6 لاکھ کی ہلاکت چھپی ہوئی تھی. علماء کرام فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو خشکی کے راستے سے بدل گئے, اس کو پتہ نہیں سمندر کے راستے پہ آ گئے. اس کا کیا مطلب تھا؟ یہاں جو تھے فرعون کے غرق ہونے کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا. اس لیے فرماتے ہیں ہم نے ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے حکم کو دیکھنا ہے. حکم کیا ہے؟ ابھی حکم کیا کہتا ہے اور عقل کیا کہتے ہیں؟ وہ عقل تو یہ کہتا تھا کہ بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے, فرعون اس کے پیچھے آ گئے. لیکن حکم کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا نجات یہاں ہے اور فرعون کا غرق ہونا یہاں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے تھے, میں نے سب کو غرق کیا. یہ ہمارا یقین بن جائے ساری دنیا کا جو نظام ہے یہ مخلوق ہے, یہ مملوک ہے, اس کا خالق اللہ ہے, اس کا مالک اللہ ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر اسی بات کا محنت کیا. جب دل میں یقین آ گیا پانی سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے, آگ سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے, زمین سے نہیں ہوتا, اصلوں سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. پھر اللہ نے جب وہ یقین بن گیا اس کا عملی جب اللہ نے اس کو دکھا دیا, بغیر اسلحے کے بدر میں نکل گئے. وہ مولوی صاحب نے رات کو بھی بتایا, چند لوگ تھے وہ سامان لاتے تھے, کچھ چیزیں لاتے تھے, جنگ کی تیاری کرتے تھے مدینہ پر حملہ کے لیے. تو نبی علیہ السلام اس نیت سے نکلے کہ اس کو روک لیں گے تو وہ جنگ کی تیاری اس کا یعنی نظام خراب ہو جائے گا, اس کا سامان اس سے لے لیں گے تو جنگ نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام امن چاہتے تھے تو وہ مدینے پر حملہ کے لیے, مسلمانوں پر حملہ کے لیے شام سے کچھ سامان لاتے تھے. تو نبی علیہ السلام تھوڑے صحابہ کرام کو لے کر 313 بغیر ساز و سامان کے, نہ تھوڑے ہتھیار ڈال بھی نہیں, ہتھیار بھی نہیں, اور اس سے نکلے.
جب اس کو پتہ چلا کہ ہمارا راستہ رکا ہوا ہے تو ابو سفیان نے راستے کو بدل دیا. ادھر سے 1000 لشکر بمائے گانے بجانے والے عورتوں کو پیچھے اس کو ابھارتے تھے, گانے بجاتے تھے کہ آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرو, ہم آپ کو سیدھے سے لگائیں گے. اس کو جن ابھارتے, وہ آگے سارے اسلحہ گھوڑا اونٹ سب اس کے ساتھ تھے. اب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اصلوں سے نہیں ہوتا. سب کرام بغیر اسلحے کی بہت توڑے, اور وہ اسلحے والے لبریز سارے اسلحے کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, اونٹوں کے ساتھ اللہ پاک نے سامنے کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے سامنے کیا. ابھی وہ یہ نظام چلانے والے تو اللہ ہے. نبی علیہ السلام تو اس نیت سے جنگ کی نیت سے تو نہیں نکلے, اس کو روکنا چاہتے تھے کہ وہ جنگ تیاری نہ کرے, اس کو سامان اس کے لیے. لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ادھر سے 1000 سارے اسلحے کے ساتھ ادھر توڑے 12-13 تلواریں, کوئی گھوڑے سامان بھی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے یہ مٹبیڑ کیا کہ حق اور باطل کا پتہ چل جائے. ادھر بدر میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اصلوں سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. اصل والوں کو اللہ پاک نے بغیر اصل والوں کے ذریعے سے 70 کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا اور وہ بھاگ گئے. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. جب یقین بن گیا پھر ہم بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ اللہ سے ہوتا ہے, نہ مال سے, نہ ملک سے, نہ چیزوں سے, نہ عہدوں سے, نہ ڈگری سے, اللہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ محنت مانگتا ہے, اس کی دعوت دیں گے, اس کا دعوت بات کو سنیں گے, اور جو ہے نا اللہ پاک کا جتنا نقشہ بنا ہوا ہے اس کو سوچیں گے کہ میرے اللہ نے بنایا. اور مولانا منور سے فرماتے کہ بہن سے تمہارے گھر والے گائے سے دودھ نکالتے ہو تو پھر دیکھو بیوی بہو کو دیکھو میرے اللہ تمہارے لیے دودھ نکال رہا ہے. یہ دعوت کی بات ہے, ایمان کی بات ہے. ابھی دیکھو بھینس کے گائے کے پیٹ میں کیا ہے, اس میں تو گوبر ہے, اس میں تو پیشاب ہے, اس میں خون ہے. وہ میرے اللہ خالصاً لبناً خالصاً خالص دودھ آپ کے لیے نکال رہا ہے. تو ایمان کی بات ہے. جب ایمان کی باتیں کریں گے, یقین کی باتیں کریں گے تو دل میں ایمان کا نور اترے گا. تو اب کرام یہ باتیں کرتے 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 عمل میدان میں جب نکل گئے, اللہ نے اس کی تربیت کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے, نہ مال سے ہوتا, نہ قوت سے, نہ لوگوں سے, نہ اثروں سے, اللہ سے ہوتا ہے. یہ بات دل میں بیٹھ گیا. پھر وہ ہر وقت یہ دیکھتے تھے کہ اللہ پاک کرتے ہیں, نبی علیہ السلام کے عمل سے کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا عمل کیا ہے, اس موقع میں نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ جب وہ طریقہ ہم زندہ کریں گے تو طریقے پہ اللہ خوش ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے اللہ پاک ہمارے کام بنائیں گے. آدمی جب بیمار ہوتا ہے ابھی وہ سنت طریقے اختیار کرتا ہے, اللہ پاک اس کو مطمئن کر دیتا ہے. تو اگر سنت کے علاج کرے گا تو اگر ٹھیک بھی ہو گیا تو یہ مطمئن نہیں ہوگا. اللہ پاک اطمینان دینے والے اللہ ہے, بہت اچھا علاج کرے گا. لیکن سنت کے بغیر کرے گا تو اس کو اطمینان نہیں ملے گا. ایک آدمی سنت پورا کر کے علاج کرے گا, اللہ پاک اس کے دل کو اطمینان دے گا. تو نبی علیہ السلام کا ایک عمل پوری دنیا سے قیمتی ہے, اور ایک عمل کا بدلہ پوری دنیا میں نہیں آ سکتا. برکات دنیا میں ملے گی, بدلے کے لیے مرنے کے بعد زندگی آخرت میں. تو میں نے پہلے کیا کہ ہم کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. تیاری یہ ہے کہ ہم دل کے یقین کو بنائیں, زندگی کے طریقے کو ٹھیک کریں, اللہ کے حکم ہر حکم کا اللہ کی مان. یہ نماز اللہ کا بڑا حکم ہے. نماز کو سیدھا کریں, نماز کو صحیح پڑھیں. تو نماز سے ہمارے مسئلے, دنیا کا مسئلہ بھی حل. ابھی ہمارے کتنے مسائل ہیں, اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہم نماز پڑھیں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے. کہتے ہیں مسائل کا حل وسائل نہیں ہے. ابھی ہر گھر کے سامنے اسپتال بناؤ, اس سے بیماری ختم نہیں ہوگی. بیماری تو اللہ ختم کرے گا, نبی علیہ السلام کی طریقوں سے عملوں سے ختم کرے گا. ابھی ہمارا یقین بن جائے ساری دنیا کیسے تمہارے ساتھ ہو, حفاظت نہیں ہوگی. حفاظت عمل میں ہے, ایسا کرسی میں عمل ہے. گھر سے نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گی. اعلان ہوتے فرشتے کہتے آپ کو ہدایت دی گئی,
آپ کی حفاظت ہو گئی، آپ سے شیطان دور ہو گیا اور آپ کی کفایت ہو گئی، ہدایت بھی ہو گئی، کفایت بھی ہو گئی، حفاظت بھی ہو گئی، شیطان بھی دور ہو گیا۔ عمل میں وعدہ ہے، اللہ پاک کا حکم، اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ جب حکم پورا کریں گے اللہ پاک اپنے وعدے پورا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہم ہر موقع کا حکم، نماز ایسا حکم ہے، اگر اس کو صحیح پڑھیں گے تو ہر موقع کا جو حکم ہے اس کا پڑھنا، اس کا پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ تجارت کے شعبے کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتا۔ جب ایمان بن جائے گا، یقین بن جائے گا، زندگی نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہوگی، صحیح نماز پڑھیں گے اور پھر صحیح نماز کی وجہ سے جس شعبے کا حکم آپ کے لیے متوجہ ہے پھر اس کو پورا کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ نماز ایسا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو گورنر بناتے تو اس کا جو تفکر کرتے کس چیز سے، اس کی نماز کو دیکھتے، کہتے ہیں جو نماز کی اہتمام کرے گا وہ دین کے ہر جز کا اہتمام کر سکتا ہے، جب جو نماز کو ضائع کرے گا تو دین کے ہر حکم کو ضائع کرے گا۔ تو نماز اسی کا ثواب کرام ہے، نماز کی وجہ سے اس کی زندگی بن گئی۔ دیکھو روزی کا چنگی اللہ پاک کا کھا لیتے ہیں، قبر کے عذاب سے اللہ نجات دے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ ملے گا، صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا اور پھر اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نماز دیکھو، دنیا کا مسئلہ حل، قبر کا مسئلہ حل، قیامت کا مسئلہ حل، صراط کا مسئلہ حل اور جہنم سے بچنے کا مسئلہ حل، آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ محنت اس لیے دعوت تبلیغ کی محنت ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہمارے زندگی کی طریقے صحیح ہو جائے، ہمارا جو ہے نا اللہ کا حکم پورا کرنے والے بن جائے۔ صحیح نماز ہے، سارے مسلمان صحیح نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں مسائل کا وسائل نہیں ہے، کتنا وسائل بنائیں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے اعمال ہے، اعمال کو سیکھنا ہے، علم کی روشنی میں ہر موقع کے عمل کو پہچاننا ہے۔ یہ ابھی حال آ گیا تو حال میں نے پہلے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم کو دیکھا، سمندر کو نہیں دیکھا، فرعون کو نہیں دیکھا، ظاہر کے حالات کو نہیں دیکھا۔ حالات تو خراب، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم تھا بنی اسرائیل وہ ڈر گئے، ہم تو پکڑے گئے، یعنی ظاہر سے متاثر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یقین اللہ کی ذات پر تھا کہ نہیں، ہر چیز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سارے کائنات کا خالق مالک میرے ساتھ ہے، وہ میری راستہ نکالے گا۔ اللہ نے اس کو حکم، جب اللہ نے حکم دیا کہ مارو اللہ کو، یہ موقع کا حکم پورا کیا، اللہ نے نجات دے دیا۔ تو یہ علم ہے کہ ابھی کون سا حکم کس وقت میرے طرف متوجہ ہے۔ جو حال آ گیا یہ مخلوق ہے، ہم نے حال کو نہیں دیکھا۔ مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ دنیا حالات کا گھر ہے، حالات تو آئیں گے، ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا، حکم کو دیکھنا ہے۔ اس وقت حکم کیا ہے؟ بیماری آئی، تندرستی آئی، اور بتائی، پریشانی آئی، علماء سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے اب یہ کون سا میں نے حکم پورا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ علم ہے، دکان بھی کرو اس طریقے سے تو دکان بھی دین بن جائے گا، زمیندار کرو زمیندار بھی دین بن جائے گا۔ اس لیے فرماتے کچھ بھی کرو، ہر گھڑی ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ دھیان کیسے ٹھیک ہوگا کہ ہر موقع میں اللہ کا حکم پورا کرنے، کہتے ہیں حکم کا پورا کرنا یہ ذکر ہے، اس کو مضبوط کرنا علم ہے، اور جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ ہر احساس کرنے والا ذاکر ہے۔ ابھی ہم ذکر کریں گے پھر اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہوگا، پھر ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں گے، اخلاق ٹھیک ہوں گے تو ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ ایسے نہ ہو اعمال تو غور کریں اور اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو اچھے اعمال بھی ہمارے خراب ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر محنت کیا، اس بات کا بچ کیا کہ وہ ذات کے اعتبار سے نہ نبی علیہ السلام نہ صحابہ کرام کسی سے بدلہ دے۔ اس دن ہم راستے میں جا فرمایا کہ ایک موقع پہ جب خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورت نے نبی علیہ السلام کو یہ بکری کا اگلا جو پاؤں ہے اس کا گوشت پسند تھا، تو ایک یہودی عورت نے وہ گوشت بنایا تو زہر اس میں بھر دیا۔ نبی علیہ السلام جب کھانے لگے تو دیر نہیں جاتا،
تو تجربے سے ان کا نہ کہو، لیکن تھوڑا سا کہا تھا اس کا بھی اثر اس پہ ہو گیا۔ پھر اس کو پتہ بھی چلا یہودی عورت نے اقرار بھی کیا کہ میں نے، لیکن پھر بھی اس کو معاف کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود وہ سب اکرام اپنے ذات کے بارے کس سے بندہ نہیں دیتے تھے، سب کو معاف درگزر کرتے تھے، یہ اخلاق تھے۔ اور ہر وقت یہ جذبہ، ہمارے کسی سے کیا لینا ہے، ہم نے اجر تو اللہ سے لینا ہے، دین کا کام کرنا ہے، کسی کا خدمت کرنا ہے، اس کے بعد ہم دنیا سے نہیں مانگتے، انسان سے نہیں مانگتے، لینا چاہیے اللہ میرا اجر تو میرا اللہ مجھے دے گا۔ اگر جتنے بھی محنت کرتے مشقت کرتے، سارا مخلوق اس کو مخلوق نظر آتا تھا، مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، اب یہ اللہ دے گا، اللہ کے ساتھ بڑے خزانے ہیں۔ ہم سارے جذبے صحابہ کرام کے بچ کر آیا۔ ایک عالم فرماتے کہ صحابہ کرام نے بڑی قربانی کیا اور سورہ حدیبیہ میں جذبوں کی قربانی کیا۔ ابھی دیکھو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور فیصلہ یہ ہوگا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام بہت ہوتے میں ایمان والے تھے، وہ تو ڈرتے نہیں تھے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ابھی اس سال تو وہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حلال کرو، جو ہے رات کو کھول دو، قربانی کرو، تو وہ تیار نہیں ہوتے پریشانی کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام پریشان، ایک بی رضی اللہ نے کہا کہ آپ خود بیٹھ جاؤ، اپنا جو ہے نا سر میں بال بیٹھواؤ تو وہ دیکھ لیں گے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھ کر سب نے جو ہے سلام کیا اور جو ہے نا وہ رات کو کھول دیا۔ پھر اللہ نے اس کو دیا کہ فتح مبین، بڑی کامیابی کا اللہ نے اس کو اعلان کر دیا۔ ظاہر میں تو یہ، لیکن کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے جذبوں کی قربانی کیا، حکم کو نہیں چھوڑا، حکم کو مانا نہ، کیسے جذبے تھے کہ ہم اس کو روکے گا کہ ہم خبر نہیں جائیں گے۔ نہ عمر رضی اللہ عنہ جذبے تھے، نبی علیہ السلام کہا کہ آپ نے نہیں کہا کہ عمرہ کریں گے، اب وہ کہتے آپ کی ماں کو روئے، کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ پھر وہ کہتے ساری زندگی میں اس بات کے نظام کرتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کیسے بات کیا، نبی علیہ السلام نے توڑ کیا اور یہ جذبوں کی قربانی کیا صحابہ کرام نے۔ سادہ کے اوپر پہ جذبوں کو بھی قربان سارے رنگوں سے کر گئے۔ ہر قابل سے احساس یہ کام تھا اللہ کا کہ دین دنیا میں عام ہو جائے، لوگوں کی ایمان کی فکر، لوگوں کے عمل کی فکر، یہ محنت اللہ نے دی، استعدادی محنت ہے۔ ابھی دیکھو تبلیغ کی محنت ہوگا، دعوت کی محنت ہوگی، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا یقین بنے گا، زندگی کے طریقے صحیح ہوں گے۔ ابھی دیکھو یعنی 25-30 سال 40 سال پہلے یعنی کیا کیا نہ خرافات تھے، کیا نہ فرمانی، کیا شرک، کیا بدعات تھے۔ یعنی زمانے میں جب دین کی محنت شروع ہوا تو دیکھو چھوٹے کے بچے کی زبان پہ یہ بات آتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں۔ پہلے کیسے نعرے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو پتہ ہے، جب وہ مشکل پیش آتی تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو، اللہ کے غیر کو پکار، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ کیسے غلط نعرے لگا۔ یہ دعوت تبلیغ کی میں اللہ سے ہوتا ہے، سب کے زبان پہ تو یہ آ گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ابھی ہوتے ہوتی دل میں بھی یہ بات اتر جائے گا، صحابہ کرام کے دل میں اتر گیا، اور پھر جو صحابہ کرام کے ساتھ کلمے کا فکر، دین کا فکر، اور جو یہ غم تھا کہ سارے دنیا کے انسانوں کا کیا بنے گا، سارے دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائے، اس جنت میں جائے۔ ابھی دیکھو سارے مسئلوں کا حل دین ہے، اور سارے یعنی زندگی میں دین آنے کا حل حضور پاک علیہ السلام کی مبارک محنت ہے۔ ساری دنیا میں بیکار تھا، معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آخری اور 650 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ اب یہ معاشرہ انسانوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی، انسانوں سے جانور بن چکے تھے، زندگی کو درگور کرتے تھے، اندھیرا تھا۔ اللہ کے گھر میں 360 فٹ سب سے بڑا جگہ توحید کا بیت اللہ شریف، نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کتنا اس کو دکھ ہوتا تھا۔ 360 فٹ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، یہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ظلم، سورے انسانوں کے مقابلے میں قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے اللہ نے ایک ہستی کو بھیجا، وہ کتنا عظیم ہستی ہوگی کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یعنی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے، دین لانے کے لیے ایک ایسا انسان کہ اس کے ساتھ اپنے رشتے دار بھی نہیں تھے، والد پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، والدہ بھی 6 سال کے بعد، دادا چاچا سورے
بے سہارا، اللہ کا سہارا. پھر ہوتے ہوتے اللہ نے نبی علیہ السلام کا دین، اللہ کا نبی علیہ السلام کا اسکیم 23 سال میں دنیا میں پھیلا دیا. یہ اللہ نے قدرت ظاہر کیا. تو ایک انسان اور اس کی محنت کتنی عظمت ہوگی. اس لیے امام مالک سے فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی امت کی اصلاح اس محنت سے ہوگی جو ابتدائی محنت نبی علیہ السلام نے کیا. ابتدا میں کیا تھا؟ وہ تو دعوت تھا. دعوت کی وجہ سے لوگوں کا وہ مشرکین کے اولاد سے اللہ نے صحابہ کرام بنائے. کیسے ایمان والے لوگ، فرمایا ایسے ایمان والے لوگ پیدا ہوئے اس محنت کی وجہ سے. صحابہ کرام کا ایمان قرآن نے بیان کیا کہ ایسا ایمان لے آؤ جیسا انہوں نے ایمان لے آیا. ابھی ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا، ساری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس طرح ایمان لے آؤ. قرآن نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں ایسا ایمان لے آؤ جیسے انہوں نے ایمان لے آیا. اس محنت کی وجہ سے، یعنی بت پرستوں کی اولاد تھی، کس سطح کا ایمان ان کا بن گیا. اللہ پاک اس کے عمل سے راضی ہو گیا. اس آسمان کے ستارے بن گئے. کیسے اچھے لوگ، کیسے اخلاق والے، کیسے ایمان والے. کہتے اس کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان. جس کے دل میں پہاڑوں کی طرح ایمان، اس کا عمل میں کتنا اخلاص ہوگا. یہ نبی علیہ السلام مبارک محنت سے ابھی بھی وہ محنت میں وہی خاصیت اللہ نے رکھی ہے. اگر ہم اس قربانی کے ساتھ، اس سے بات کے ساتھ محنت کریں گے تو ساری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کل نہیں فرمایا کہ بھائی دیکھو یعنی سارے مسئلوں کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت سے دین زندہ ہوگا. دین سے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوں گے. اور یہ محنت سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. صحابہ کرام نے محنت کیا تو کیا نقصان کیا؟ سب کچھ لگایا. ہاں، وہ بچانے کا نہیں سوچتے. صحابہ کرام نے لگانے کا سوچا کہ ہمارا کچھ لگ جائے. نہ مال بچاتے نہ جان بچاتے. لگانے کے ایک صحابی نے رائے دیا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے کہ کیا کریں. کہ ایسا کریں گے، وہ قلعے کی دیواریں، چھوٹی دیواریں تو نہیں ہوتی تھی، اندر جو تھے مسلح لوگ وہ جو ہے نا مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ کیسا کریں گے. کیسا کریں گے کہ بہت بڑے اونٹ کو لے آئیں گے اور لمبے قد والا آدمی اس پہ کھڑا کریں گے. وہ ڈال رکھیں گے، ایک آدمی کو اٹھا کر دیوار سے پھینک دیں گے تو وہ دروازہ کھول دیں گے. ابھی دیکھو یہ آسان بات ہے. ایک گھر میں 2 بندے ہوں گے، اس گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ اسلحے کے ساتھ کھڑا ہو تو کیسے داخل ہوگا؟ کیسے ایمان والے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ کام کون کرے گا؟ کہتے میں نے رائے دی مجھ کو پھینک دو. ابھی وہ مالک نے برار دیا اس کو ایسے ہی کیا. ابھی جب وہ جو اونٹ پہ پٹا کے بڑے آدمی کو اٹھا کے پھینک دیا تو اندر جو لوگ تھے وہ تیار بیٹھے. 40 تلوار والوں نے اس پہ حملہ کیا. اللہ نے اس کی مدد کیا. 10 اس میں سے قتل کر کے یہ بھی زخمی ہو گیا. وہ دروازے کو کھول کر قلعہ فتح ہو گیا. ابھی وہ کہتے جان لگانے کا سوچتے. تو اس نے کہا آپ نے ایسا جرت کیسی کیا؟ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے کچھ کام بتائے تھے، وہ کام میں نے نہیں کیے. میں نے کہا مرنا تو میں نے نہیں ہے. ہم ایسے یقین. اس لیے پھر عمر نے کہا خبردار اس کو کبھی امیر نہ بناؤ. یہ تو ہلاکت ہی ہلاکت. نہ جان کی پرواہ کرے گا نہ ساتھی کی پرواہ کرے گا. ایسی جگہ ساتھی بولے جائے اس کو امیر نہ بنا. ابھی ایسے جرت والا ہمت والا وہ لگانے کا سوچتے کہ میرا لگ جائے. وہ کہتے ہیں مشقت میں اپنے آپ آگے کر دے، سہولتوں میں دوسروں کو آگے کر دے. ابھی مسئلہ الٹ ہو گیا کہ مجھے ایسی جگہ مل جائے اور ساتھی کو کیا بنے گا. یہ محنت سے صفات پیدا ہوں گے. لیکن جب یہ سب کچھ لگایا تو اللہ پاک اس کے لگانے سے اسے خوش ہو گیا. جب اللہ خوش ہو گیا تو اللہ جل شان پورے کائنات کی چابی اس کو دے دی کہ جاؤ یہ تم روئے زمین کے خلیفہ ہو. ہاں، ہوا تمہاری بات مانے گا. ہوا تو مخلوق ہے، خالق تو اللہ ہے. زمین تمہاری بات مانے گا، یہ مخلوق تمہاری بات مانے گا. آگ تمہاری بات مانے گا، پانی تمہاری بات مانے گا. 10 دفعہ فرماتے ہیں صحابہ کرام، یا کچھ دفعہ پانی پہ گزرے بغیر گھوڑوں کے، بغیر اونٹوں، بغیر کشتیوں کے، گھوڑوں کے ساتھ پانی پہ گزرے، دریا کو پار کیا ہے. کہ وہ سمجھتے یہ دریا مخلوق ہے، خالق اس کا اللہ ہے. ہم اللہ کو پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا. گھوڑوں کو ڈال کے پار کیا، ادھر فیصلہ کیا اور لوگوں کے ساتھ حالات ٹھیک کیا اور پھر واپس بھی آ گئے. اب ایسے اللہ کی مدد. پانی اس کے لیے مسخر، ہوا اس کے لیے مسخر، زمین اس کے لیے مسخر. بارش مانگتے اللہ بارش برساتے. جس طرح وہ چاہتے اللہ پاک اس طرف سے ہوائیں چلاتے تھے. ہاں، ایسے خلیفہ
یعنی ایسا نہیں خلافت دیا کہ بس حکومت دیا، نہیں، سب چیز کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا. پورے زمین کا اللہ نے اس کو لاکھوں میل تک وہ خلافت اللہ نے دیا. صاحب عمر رضی اللہ عنہ کے 22 لاکھ مربع میل، عثمان رضی اللہ عنہ کو 54 لاکھ مربع میل پر خلافت تھی. وہ کیا کرتے؟ روزانہ دین پھیرتا تھا، دین پھیرتا تھا، مال بھی لگاتے، جان بھی لگاتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. جب انہوں نے کلمے کی بلندی کی محنت کیا تو اللہ نے صحابہ کرام کو آسمان کے ستارے بنائے، جنت کی بشارتیں دی دی. ہاں، تو یہ موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے. ہم بھی نیت کریں کہ دین کا تقاضا ہو تو ہم بھی سب کچھ قربان کرنے کے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب یہ آسان ایک تقاضا ہماری طرف متوجہ ہے. جس نے 4 مہینے نہیں لگائے، دیکھو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 4 مہینے نہیں لگائے تو یہ تو اس میدان میں آئے بھی نہیں ہے. تو اس کام کو سمجھیں گے، اس کام میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، بڑوں کی باتوں کو تب سمجھیں گے کہ بزرگوں کی پہلی بات یہ کہ ہم زندگی میں ایک دم 4 مہینے لگائے. جس نے نہیں لگائے وہ کڑے ہو کر رات میں اس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں گے نا، چاہتے اللہ تعالیٰ کام کو زندگی کو بھولے رہنا خدا کام کرتے ہوئے رہنا. ماشاء اللہ کا زندگی مقصد پڑھنے کی سزائی گرو جو کو اللہ نے 4 سالوں میں 3 وقت مقرر کر